يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محترم حاضرین، میں نے سورۃ نمبر 24 کی آیت نمبر 35 کا ایک ٹکڑا، پوری آیت نہیں پڑھی، اس کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، اور آپ غالباً اس سے اتفاق نہیں کرتے ہوں گے کہ یہ میلاد شریف کے بارے میں ہے، لیکن اب جب سے گفتگو شروع کرتا ہوں میری سمجھ میں اس کا ایک حصہ میلاد شریف سے تعلق رکھتا ہے۔ یکاد زیتها یضیء، ہم سب پڑھتے ہیں اچھا، یہ جب تک دراصل جو مذہبی پیشوا خطیب اور امام ہوتا ہے نا، یہ تھکاٹ اس کے لیے اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ اور لوگ تو آگے بھی نہیں جا سکتے، وہ بیچارہ پابند رہتا ہے، اور علماء اخلاقی طور پر پابند رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے خاصا بار گرا ہے۔ ورنہ آپ آگے آ جائیں، کوئی دو چار آدمی ایسے میرے ٹارگیٹ میں رہے جن سے بات کرتے وقت مجھے مدد ملے۔ ذکر جو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے جبکہ اسے آگ نے نہ بھی چھوا ہو۔ یہ ایک پیچھے سے بحث چلی آ رہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں آسمانوں کا نور ہے، ایک اللہ آسمانوں اور زمین کا روشن کرنے والا ہے، دو تشریح۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے نور کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے نور کا مالک ہے، اور اس کے مثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی صفت ایسی ہے جیسا کہ ایک جھروکا ہو، ایک شیلف سمجھ لیجیے، پنجابی میں اس کو آلہ، جو پرانے وقتوں میں چراغ رکھنے کے لیے آلے بناتے تھے، وہ آلہ سمجھ لیجیے، اسے جھروکا سمجھ لیجیے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے، اس کے نور کی صفت ایسی ہے جیسا کہ ایک جھروکا ہو جس کے اندر چراغ پڑا ہوا ہو، اور المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایسا ہو جس کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ بھی ایسا ہو جیسا کہ آسمانی ستارہ ہے، اور آسمانی ستارے اور نگاہوں کے درمیان اڑنے والا گرد و غبار بعض وقت حائل ہو کر آسمانی ستارے کی چمک کو دھندلا دکھاتا ہے، وہ دھند ستارے پر نہیں ہے، وہ درمیان میں کھڑی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کو صاف کیا کہ کاننا وہ ایسا ہے کانہا کوکب دری، میں حافظ نہیں ہوں لیکن الحمدللہ میں اپنے ٹارگٹ کے حساب سے گویا کہ وہ ایک آسمانی ستارہ ہے کہ جو ایسے موتی کی طرح چمک رہا ہے جو ابھی ابھی سیپے سے نکلا ہو، اور یوں قدم بشجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ یہ خبر ساری اس کی بنتی ہے، وہ چراغ بھی ایسا ہے جو ایسے تیل سے روشن کیا جائے، ایسے درخت سے روشن کیا جائے کہ جو درخت مبارک ہے وہ کون سا ہے؟ وہ زیتون کا درخت ہے۔ مبارک کیوں ہے؟ کہ کبھی تجلی طور کے لیے اس کو منتخب کیا گیا، اور وہ مبارک درخت اس کا نام کیا ہے؟ زیتون ہے۔ اور لا شرقیۃ ولا غربیہ، اگر صرف مشرقی ہو تو صبح کی فرسٹ ریز اس کو ملتی ہے، تو صبح کی روشنی ابزارب کر لینے کی وجہ سے اس کے تیل میں صفائی آتی ہے، اور اگر شام کے وقت ہو، شام ایسے جگہ ہو جس جگہ مغرب کی دھوپ لگتی ہے تو صرف شام کی شعائیں اسے ملتی ہیں، اس سے وہ استفادہ کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہو، صبح کی شعائیں بھی ملتی ہیں، شام کی شعائیں بھی ملتی ہیں، دوپہر کی روشنی ملتی ہے، تو پھر روشنی سے جتنا زیادہ سے زیادہ استفادہ ممکن ہے اس کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ اس کا اور بھی تراجم ہے، تفاصیر ہے، مگر اس وقت جو میرے مضمون سے متعلق ہوئی ہے کہ نہ وہ مشرقی ہے نہ وہ مغربی ہے، کسی ایسی جگہ ہے جہاں مشرق و مغرب کے دونوں استفادے اس کے لیے ممکن ہے، اور نصف النہار کا استفادہ بھی اس کے لیے ممکن ہے۔ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے،
یکادو زیتوہا، تمام اہل علم کا اتفاق ہے پوری دنیا میں جتنے تیل نکالے جاتے ہیں سب سے اعلیٰ تیل زیتون کا ہے، اور زیتونوں میں سب سے اعلیٰ تیل کس زیتون کا ہے؟ جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔ اب کہتا ہے کہ وہ تیل بھی ایسا کہ یکادو زیتوہا یدیو، قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ، اگرچہ اسے آگ نے نہ بھی چھوا ہو۔ یہ تشبیہ مرکب بالمرکب ہے، اس پر گفتگو کریں تو لمبی ہو جائے گی کیونکہ آپ بہت تھکے آ رہے ہیں۔ میں آپ کے صبر سے کوئی امتحان نہیں لینا چاہتا، میں سمجھتا ہوں ایسے وقت میں مجھے ختم کر دینا چاہیے جس وقت آپ کے چہرے بول رکھ کے کہہ رہے ہو کہ یار جاری رکھو۔ طلب کی حالت میں چھوڑنے کا فائدہ یہ تھا ہاضمہ خراب نہیں ہوتا، پھر آدمی سننے کے لیے تمنا رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ میری جوانی کا ایک زمانہ تھا، میں کبھی بڑا خوش آواز آدمی تھا، صحت مند بھی تھا، اب میں 68 سال کا آدمی ہوں، تو بڑی دھوم دھام تھی، تو دلی سے ایک بزرگ تشریف پنڈی لائے ہوئے تھے، تو تقریر ان کی ہو رہی تھی، تو دلی کی طرف بات کرتے تھے تو جزاک اللہ داد دینے کے لیے کہتے تھے، ادھر جزاک اللہ کہ میں نے بیٹھ جانا ہے ہمارے پنجاب میں۔ تو جب مجھے لوگوں نے دیکھا تو ان کا ایک شاہ صاحب آگے ان کو تقریر کرنی چاہیے، تو وہ بیچارے پرانے سے بزرگ تھے، اس لیے آج میں ایک عمر رسید آدمی ہوں، وہ مجھ سے بھی زیادہ عمر رسید آدمی تھے، تو آدمی نے کہا جزاک اللہ جزاک اللہ، ادھر سے جزاک اللہ جزاک اللہ، اور سب جب جزاک اللہ کہنے لگے تو اٹھ کے ایک آدمی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یار جزا بھی کلا۔ ایسی حالت میں تقریر چھوڑنا جب کوئی جزا بھی کلا کہے تو اچھی بات نہیں۔ اس پر گفتگو کروں نا کہ نور کے اصلی معنی کیا ہے، اس پر بڑی دلچسپ گفتگو ہے، کبھی موقع بنا علماء کا، کبھی جمع غفیر ہوا تو میں آپ کو اس پر گفتگو کبھی پیش کروں گا کہ نور کے اصلی معنی کیا ہے۔ نور اصلی معنی میں ذات باری پر استعمال بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نور اصلی معنی کے اعتبار سے بیضاوی کے ریکارڈ کے مطابق اصلی معنی میں ذات باری کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا، اپنے اصلی معنی کے اعتبار سے ذات مصطفیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بیضاوی کا کہنا ہے، لیکن اس وقت اس پر گفتگو نہیں ہے۔ یہ تشبیہ مرکب بالمرکب ہے، اس چیز کے ساتھ میرے نور کی مثال یہ جس نور کا میں خالق ہوں، جس کی زمینوں آسمانوں میں چمک اور دھوم ہے، اس کی صفت ایسی ہے جیسا کہ ایک جھروکا ہو۔ جھروکا کیا مطلب؟ تین سائڈ سے جب روشنی رکی ہوئی ہو نا تو پھر ایک طرف کنسنٹریٹ ہو تو روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں شیلڈ جو اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے ہر روشنی کے، یہ کیوں لگی ہوتی ہے کہ اگر روشنی پھیل جائے تو روشنی میں قوت نہیں رہتی، تین طرفوں سے روکا جاتا، ایک طرف کنسنٹریٹ ہو تو روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسا جیسا جھروکا ہو اس کے اندر ایک چراغ ہو، یہ تین سائڈ سے روشنی رکی ہوئی ہو، کنسنٹریٹ ہو رہی ہو، ایک طرف مرتکز ہو رہی ہو، اس کا اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہو، روشنی میں جو کمی ہوتی ہے ہوا کے دباؤ کی وجہ سے شیشے سے سپرا مل جاتی ہے، تو شیشے کی صفائی کا اثر پڑتا ہے اس روشنی پر۔ اس کے نور کی صفت ایسی ہے جیسا کہ ایک جھروکا ہو، اس کے اندر ایک چراغ ہو، چراغ کے وہ شیشہ بھی ایسا صاف و شفاف ہو جیسا چمکتا آسمانی ستارہ، اور آسمانی ستارہ بھی ایسا نہیں جس کے راستے میں غبار ہو، جیسا ابھی سیپی سے موتی نکالے تو وہ چمک رہا ہو، ایسی حالت میں وہ صاف شیشہ ہے، لیکن اس کے اندر مٹیریل جو اس کو جلنے میں مدد دے رہا ہے وہ ایسے مبارک درخت کا تیل ہے کہ جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی، اور زیتون کا ہے، زیتون کا تیل ہے۔ تو زیتون کے تیل کو سرکار نے بڑے عزت کے ساتھ ذکر کیا ہے، کھانے سے یہ معدے کو صاف کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، وہ جو مفاصل جوڑوں کے درد کو دور کرتا ہے، بواسیر کے لیے نافع ہے، اور نظامی ہضمی جو ہے اس کے لیے یہ نفع بخش ہے، اور آنکھوں کی بینائی کے لیے یہ نفع بخش ہے، مالش کریں تو بھی یہ فائدہ دیتا ہے، سالن کے طور پر کھائیں تو بھی فائدہ دیتا ہے، ہانڈی میں ڈالیں تو بھی بے ضرر ہے۔ یہ جتنے مریض ہیں وہ جو اولیو آئل ہے وہ استعمال کریں تو فائدہ مند ہے، کہ وہ ایسے زیتون کا تیل ہے، ایسے زیتون کا تیل ہو جو نہ مشرقی ہو نہ مغربی، یعنی زیتونوں میں بھی نمایاں زیتون کا اور برکت والے زیتون کا جو تجلی طور کا برکت بنا ہے، وہ تیل بھی ایسا ہو کہ جس کو آگ نہ بھی چھوئے تو بھی روشنی دے۔ یعنی چراغ کی ساری صفتیں بیان کرنے کے بعد کہا ایسا وہ خود کار قسم کا چراغ ہو، آٹومیٹک، جس میں اتنی آٹومیٹیسٹی ہو
کہ اگر اسے آگ نہ بھی لگائیں تو بھی روشنی دے. یہ کس کی مثال ہے؟ اس کے نور کی صفت ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی حقیقت حقہ محمدیہ کو تشبیہ دی ایسے جھروکے کے ساتھ جس میں چراغ کے اوپر شیشہ صاف بھی ایسا کہ جو آسمانی ستارے اور موتی کی ترکیب سے جو روشنی آتی ہے وہ اس میں روشنی آ رہی ہو, اور پھر اسے روشن بھی ایسے تیل سے کیا جائے جو بڑا بے عیب اور بڑا بے ذرہ ہے. یعنی سرکار کی ذات باپ دادے سے حسین چلی آ رہی ہے. ان کی چمک دمک سے پورے کائنات میں ایک روشنی ہے, ایک حسن ہے, ایک ذوق شوق ہے. دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اس راہ سے گزرا ہے کوئی. کائنات کو اگر آپ سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھیں تو ہر چیز کے رنگوں بو سے بوئے مصطفیٰ آتی ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا, کلیاں چٹک رہی ہیں فضا میں باہر. وہ سرکار تاجدار مدینہ اسلام کا پھر مٹیریل ایسا ہے کہ اگر اسے آگ نہ بھی دی جائے تو روشنی دے. کیا مطلب؟ اس جگہ مفسرین کرام نے تحقیق کی ہے. علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پر آسمانی فرشتہ نہ بھی آتا, سرکار پر وہی نازل نہ بھی ہوتی, تو بھی کل کائنات کی سردی کا تاج سرکار کے سر پر تھا. دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا اعلان نبوت نہ بھی ہوتا. یہ بات سمجھ, یہ میرے موضوع سے متعلق ہے. یعنی قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے. تیل سے کیا مراد؟ حقیقت حقہ محمدیہ. روشنی بھی اس سے کیا مراد؟ کہ ان کی حیثیت بطور نبی کے پہچان لی جائے. اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے, کیا مطلب؟ اگرچہ نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرے. اب اکٹھا کر اس کا ترجمہ سمجھو. یعنی حضور کی ذات پاک وہ ہے کہ جو بغیر اعلان نبوت کے بطور نبی کے پہچان لی جائے. اب یہ ہے اس کی تفسیر. اب دیکھیں گے اس تفسیر کا وقت کون سا ہے. وہ کون سا وقت ہے جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں بھی کیا تو بطور نبی کے پہچان لیے گئے. اس کی وہ تفسیر بنے گی. اب دیکھنا یہ ہوگا وقت کون سا ہے تو سرکار کی زبان یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نبی ہوں, کائنات کہہ رہی ہے یہ نبی ہے. قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے. حقیقت حقہ محمدیہ بطور نبی کے جگمگا اٹھے, جبکہ آگ نے اسے نبی چھوا ہو. انہیں نبوت کا دعویٰ نبی کیا ہو. نبوت کا دعویٰ نہ ہونا ایک, نبی کے طور پر پہچانا جانا دو. وقت کون سا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. جب وقت کی جستجو کی اب دیکھنا ہوگا. اس پر حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر حدیث کو نقل کیا ہے. دور حاضر کے کچھ تک نظر لوگوں نے یہ کہنا کی کوشش کی ہے کہ حاکم شیعہ ہے, مگر یہ ان کی بدنصیبی ہے. عون المعبود شرح سنن ابی داؤد عظیم آبادی علی حدیث کی لکھی ہوئی, اس کے اندر یہ بات موجود ہے. حدیث مجدد کہتا ہے کہ یہ 34 صدی کا مجدد ہے. امام ابن کثیر نے بے حد تعریف کی ہے شخص کی. حالانکہ امام ابن کثیر جو ہے ابن تیمیہ کا شاگرد ہے, ہمارے مخالف طریقہ کی ہے, ہمارے ذوق کا آدمی نہیں ہے. انہوں نے اس کو مستدرک کے اندر نقل کیا ہے. ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. صحیح ابن حبان 6 جلدوں کی کتاب میرے کتابخانے میں موجود ہے. لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. کیا حدیث ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث اسے کہتے ہیں. ثابت یہ کرنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حقیقت حقہ محمدیہ ایک ایسا مٹیریل ہے کہ جو بطور نبی کے پہچان لیا جائے جبکہ دعویٰ نبوت نہ بھی کیا جائے. اب وہ وقت ہم ٹریس کرنے لگے ہیں. اس پر جناب سیدہ عائشہ جو نبی کریم علیہ السلام کے رزم و بند خلوت و جلوت تماشا گاہے نبوت کو ہر پہلو سے دیکھا ہے, اس کی ایک شہادت پیش کرتے ہیں. جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ کان یہودی سکا بمکہ یتجر فیہا, ایک یہودی تھا جو مکہ شریف میں رہتا تھا, تجارت کیا کرتا تھا. فقالا لیلۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معاشر قریش فقد ولد فیکم مولود نبی هذه الامہ. او قریشیوں, میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جو رات بیتی ہے نا, اس رات کے خاتمے پر اس انسانیت کی جو آخری کھیپ ہے نا, اس کا نبی آج پیدا ہو گیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے. صدیق اکبر نے یہ اعلان کیا. صدیق اکبر بھی پیدا ہی نہیں ہوئے. فاروق اعظم نے یہ اعلان کیا, ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے.
حضرت عثمان غنی نے کیا، وہ بھی پیدا ہی نہیں ہوئے. اگلے قرار نے کیا، ان کے سے پہلا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا. حضرت خدیجہ کبریٰ نے کہا کیا ہے، جو پہلی مسلمان ہیں، انہوں نے بھی نہیں کیا، اس لیے وہ 15 برس کی ہے لیکن ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. کون یہ اعلان کر رہا ہے؟ یہودی اعلان کر رہا ہے. اور کون سی تاریخ کو اعلان کر رہا ہے؟ یار میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے اس وقت ایک طرف بولتا ہوں تو پھر باقی دوست سمجھتے ہماری طرف نہیں دیکھتا. کوئی تقریر میں جب تک نشانہ نہ ملے نا بات کرنے میں دقت ہوتی ہے. کوئی ٹارگٹ مل جائے تو بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے. بات اچھی طرح پلے تو پڑ رہی ہے نا، بات میں تکرار تو نہیں آنا نا. ابھی آگے چلو. بڑی کیف اور بات ہے. جناب سیدہ عائشہ راویہ ہے اس حدیث کی، وہ کیا کہتا ہے کہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے. اور کہا یہ میں جذباتی بات نہیں کرتا، حقیقت حقہ محمدیہ بطور نبی کے پہچان دی جائے. جبکہ دعویٰ نبوت نہ بھی کرے تو اب اس کی تفسیر کا کون سا وقت ہوگا؟ اس کی تفسیر کا وقت میلاد النبی کا وقت ہوگا، جب سرکار کی زبان اپنی نبوت کے بارے میں خاموش ہے اور پورا ماحول جگمگا اٹھا ہے کہ نبی آ گیا ہے. کون کہتا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے. کہتا ہے صرف جذباتی بات نہیں کرتا، بین کتفیہ علامۃ، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک علامت ہے. فی اشارات متواترات، اس کے اندر لمبے لمبے لگاتار بال ہیں. کأنہن عرف الفرس، وہ ایسا لگتا ہے جیسا گھوڑے کی گردن میں بال ہوتے ہیں. یار جس کو انگریزی میں مین کہتے ہو، MAN مین بندہ، MAIN مین کے معنی مرکزی، MANE کے معنی گھوڑے کی گردن کے بال. یہ وہ مین ہے، گھوڑے کی گردن کے بال. ایسے وہ بال ہیں جیسا کہ گھوڑے کی گردن میں ہوتے ہیں. اب جناب پوچھے کوئی یار وہ اپنے گھر میں پیدا ہوا ہے تو گھر کی دیواریں ہیں راستے میں، انہوں نے گھر والوں نے کرتا پہنا دیا ہوا ہے، یہ بات غیب کی ہے، مجھے کس طرح پتا چل گیا ہے؟ کہا اگرچہ خود غیب نہیں جانتا، غیب دانوں کی اطلاع ہم تک آئی. بات کا تکرار تو نہیں آ رہا؟ اگر ہی تکرار سمجھے چلے جاؤ. میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی مہربانی فرمائی کہ اس وقت تک بیٹھے نہیں. تو یہ وقت ہوا ہے جزا بھی کلّا. عرض خدمت ہے جس وقت یہ بات انہوں نے سنی، انہوں نے کہا یار رات بھی بتا رہا ہے، بچہ بھی بتا رہا ہے، قبیلہ بھی بتا رہا ہے، اور رینک بھی بتا رہا ہے، علامت بھی بتا رہا. اتنی باتیں غیب کی ملی جلی کرتا ہے. چلو دیکھے تو صحیح. وہ کافرو تم کافر ہی صحیح، پر میرے نبی کی آمد کی دھوم اتنی تھی کہ انتظار تمہیں بھی تھا، بے شک تم ہو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. اب جناب فخرجوا بہ، اس کو لے کے چل دیے. جب وہاں پہنچے فادخلوہ علی امہ، جناب سیدنا علیہ السلام کی والدہ مقدسہ کے پاس لا کے اس کو کھڑا کیا اور فقالوا اخرج المولود ابنک، تو اپنا بیٹا جس کو رات کے وقت تم نے جنم دیا نا اس کو لے کے آؤ. فاخرجت بہ، حضرت سیدہ ان کو لے کر کے آئیں. فلما کشفوا عن ظہرہ، جب سرکار کی پشت مبارک سے انہوں نے کپڑا اٹھایا، مور نبوت سے دیکھی. ہوا کیا یار؟ مور نبوت کا دیکھنا فٹ پڑنے کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے. فخر مغشیا، فخر یہودی مغشیا علیہ، یوں ہی مور نبوت دیکھی کہ باقی خرید سے کھڑے، یہودی بے ہوش ہو کر کے وہ جا لگا. اب ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہ نبوت کی مور تو بم نہیں جو تو گر گیا ہے، اگر پیسی ضرور آسان یہ باقی بھی گرتے. وہ کہتا میں یہودی ہونے کی وجہ سے گرا ہوں. یار ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو میلاد النبی کا وقت آتا ہے سارے مسلمان خوش ہوتے ہیں، تو کہتا ہے جی مجھے دورہ پڑ رہا ہے، سب گھبراہٹ ہے. یار میلاد شریف کے موقع پر غشوں پہ غشیں پڑھنا یہ تو یہودیوں کا سیوا ہے، یہ تو یہودیوں کا ورثہ ہے. مجھے کس طرح مل گیا؟ کیا لگتا ہے یہودی؟ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں. اور کوئی بھی بے ہوش ہوا، اکیلا وہ بے ہوش ہوا. اب جناب اس موقع پر پھر یہ بات سمجھنے کی ہے، صرف اس نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا. جب ان کا قالوا مالک مالک، وہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟
اور جہاں تھا جو پہ کچھ نہ وسن پاسا ایک بندہ بیمار نا چھاتی کی طرف تک کسا شیخ اور انسے نہیں مدبیری نہ بڑا دل ہوتا ہے کوئی کارو دی پگڑی ہے کیا کرے کہہ رہا اس کے فلانا نقصہ دیو ہوئے پوچھا کہ یارا چوچا کوئی جس کی دیو ہوئے اس کی نمونیاں ہی ہے پوچھا کہ شیخہ کروی کوئی چوچا کوئی آن سے یہ مارا چلے نا ڈیرا یہ جنا تھا جو پہ اگر سائی شیخ اور کیا آج تو میں چوچا کوئی کریا نا آج تو پیوڑ پترن دوائی کے سکے انہوں نے دیکھا کہ آدمی ہاتھوں سے جا رہا ہے تو کیا ہو گیا اسے انہوں نے کہا ذہبت واللہ النبوہ من بنی اسرائیل بجولی برکوٹ علماء کرام آپ کی طرف سے سبق کے لیے عرض کرتا ہوں جب اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم بنی اسرائیل سے نبوت چلی کس سے کیا معنی سمجھاتے ہیں کئی ہزار جو نبی پیدا ہو گئے تو اب اور ایک نہیں پیدا ہو سکتا انہوں نے کہا بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی ان کے بیان اور اطلاعات میں پہلے سے یہ بات موجود تھی وہ کتابوں میں ساتھ لایا ہوا ہوں وہ میں اس مجبوری سے نہیں دکھا رہا کہ آپ جزاوی کلّہ تک پہنچے ہوئے پہلے سے وہ کتابیں میں ساتھ لایا ہوا جن کے ذریعے حوالہ تھا جہاں تک کتابیں اصل کتابیں لایا ہوا ہوں قدما کی کہ یہ بیماریاں جب مسلمانوں میں نہیں آئی تھی تو اس زمانے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا تھا یہ 4 اور 5ویں صدی کی کتابوں کے حوالہ جاتے ہیں حاکم کا انتقال جو ہے یہ 405 میں ہوا ہے امام بہقی کا یہ استاد ہے امام بہقی جب شور کرتے کرتے امام بہقی کا آخری استاد سب سے زیادہ جس نے صحبت پائی ہے وہ امام بہقی ہے اس لیے اس کے بعد جتنی حدیثیں ہیں وہ امام حاکم کے وسیلے سے لی گئی ہیں تین جگہ تو ماں ماری کوئی سوچنے کی بات امام حاکم اس جگہ لکھتے ہیں ابن حبان سے یہ حدیث لیے کیونکہ ابن حبان جو ہے استاد ہیں حاکم کے انہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا خدا کی قسم بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی یہ بات اس نے کیوں کہی پیدا تو قریشیوں کے ہاں ایک ساتھ زیادہ پیدا ہوا ہے ابھی نبوت کا اس نے اعلان نہیں کیا قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے جبکہ اسے آگ نے نبی چھوا ہو قریب ہے کہ حقیقت حقا محمدیہ جگمگا اٹھے نبی کے پہچان لی جائے لیکن ابھی تک زبان لبوں پہ ہمارے خاموشی دلوں میں یاد کرتے زبان خاموش ہو زمانہ بول اٹھے اب جس نے یہ کہا بنی اسرائیل سے نبوت چلے گی کیا مانا یعنی جہاں یہ مشہور تھا کہ وہ آنے والا آئے گا جس شعبت کی بنا پر اس نے جو حساب لگایا تھا اس کے مطابق وہ پیدا ہو گیا ہے اطلاع ہونا کہ وہ ہوگا یہ تو ایسا جیسا آج امام مہدی آخر زمان کے بارے میں مشہور ہے یہ تو ایک امام ہے وہ کل کائنات کا امام ہے سارے نبیوں کا امام ہے سارے رسولوں کا امام ہے سارے فرشتوں کا امام ہے سارے جنوں کا امام ہے ساری کائنات خداوندی کا وہ امام ہے اس کے آنے کے بارے میں تو اطلاع تو تھی لیکن ڈیٹ کا فکر پتا چل جانا یہ کس نے ہوا اس وقت کے جو عیسائی عارفین تھے ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی ابھی میں اس پر حدیث پیش کرنے والا ہوں جو یہ باتیں واضح کرے کہ جب تک ان کا دین منسوخ نہیں ہوا تھا ان کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو سرکار کو پہچانتے اقرار تو نہیں آنا چل رہا ہے نا کام عرض خدمت ہے اس نے یہ بات کیوں کہی بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی اسے پتا تھا کہ اب نبی ایک ہی آنے والا آئے گا کس سے یہ خدا بہتر جانتا ہے اچھا اب میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ آئندہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی یعنی اس نبی کے بارے میں لاسٹ اینڈ فائنل ہونے کا عقیدہ پہلے سے موجود ہے یہ جس خاندان میں آ گیا اس خاندان کو ہمیشہ کے لیے عزت مل گئی اب کوئی نیا آنے والا ہوتا نبوت ختم نہ ہوتی تو ہم توقع کرتے اور پھر آ جائے گا اکیلا کو بولا مری کے روزے میں پھٹی گئے سارے اصل تجاری سارے ساتھی پھر وہ آ جائے گا ماہ رمضان شریف کا یہ ایسا رمضان ہے جو پھر نہیں آئے گا یہ جس کے خاندان آ گیا تو جناب سرکار کا میلاد کا دن سرکار کے ختم نبوت کے اعلان کا دن ہے کہ نہیں آپ کہتے ہیں جناب میلاد شریف 40 برس پہلے کی بات ہے 40 برس بعد میں وہی نازل ہونے شروع ہوئی ہے اس میں
اس کا ذکر کس نے ہو سکتا ہے؟ وہ تو 40 برس پہلے گزر چکا ہے. اس کا جواب اگر میں مولانا یوں عرض کروں، بولا گم ہو جاتی کہیں. ڈاکٹر صاحب عرض ہے، اگر وہ کہیں جناب یہ تو 40 برس پہلے ہوا ہے، اس کا ذکر قرآن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کئی ہزار برس پہلے گزرے ہیں. جی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آج موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے وقت کہتے ہو کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلے گزر چکا ہے. جس طرح قرآن کو آنے والے واقعات کے بیان کا حق حاصل ہے، گزرے ہوئے واقعات کا بھی بیان کرنے کا حق حاصل ہے. اب بتاؤ پھر اس کی تفسیر کا وقت کون سا ہوگا کہ جب وہ دعوی نبوت نہ کرے اور بطور نبی کے پہچان لیا جائے؟ پہلی مرتبہ یہ اعلان سرکار کے میلاد کے وقت ہوا ہے. وہ تفسیر کا قائل ہو، تفسیر کے وقت کا منکر ہو، وہ تفسیر کا منکر ہے. بے شک ہم لوگ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کچھ دیتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے آپ نے وہی باتیں سنی ہوں جیسا کہ سیف الملوک شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ سیف الملوک جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرمانے کی کتاب نہیں ہے. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقدس کلام بڑا خوبصورت، بڑا برکت والا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کا کلام خدا کا کلام نہیں ہے. اب مولانا جس وقت کوئی تفسیر کی جائے تو تفسیر کے وقت کو بیچ میں سے نکالا جایا کرتا ہے. وقت کو بیچ میں رکھتے ہیں. اگر وقت کو بیچ میں رکھتے جیسا کہ رکھنا چاہیے تو بتائیں اس کا پہلا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ پہلے میلاد والے دن سے لے کر کے اعلان نبوت تک سارا اس وقت میں آتا ہے. یہی آیت اس کو ڈیل کرے گی. قریب ہے کہ حقیقت حقہ محمدیہ بطور نبی کے جگمگا اٹھے، پہچان لی جائے جب کہ سرکار نبوت کا دعویٰ نبی فرمائے. بات کیا رہی کہ نہیں؟ اس امت کا نبی آ گیا. اچھا ایک اور علامت بھی ہوئی جس سے پہچان لی گئی. وہ کیا ہوا کہ نقصت الاسنام علی وجوہہا، کہ جتنے بت تھے سارے منہ کے بل گر پڑے. اس سے نبوت کس لیے پہچانی گئی؟ کعبے کو خم آ گیا اور سرکار دو عالم صاحب کے حجرہ طیبہ کی طرف منہ کر کے جھکا. کعبے نے یہ بتلایا اور سارے لوگوں تم میری طرف منہ کر کے جھکتے ہو، میں ادھر منہ کر کے جھکتا ہوں. کیا کائنات میں پہلے بھی کوئی ایسا دن گزرا ہے کہ کبھی کوئی قبلہ یا کعبہ کسی کی طرف منہ کر کے جھکا ہو؟ ادھر کیوں جھکا ہے؟ یہ بات سمجھ. ترمذی شریف جلد 2 سوا 225 میرے پاس کتاب موجود ہے، ساتھ لایا ہوا. ذرا اسے گلا نہ جو ایک مولوی صاحب نماز نہیں تھی کی اگر ایک مریدہ نے کہا 2 گرام علی پور فراج جتنے فراشی صاحب نہیں وہ کو علاقہ سے نہ مریدہ نہ وہ تو پنگیالہ نہیں ٹوکانا ایک آیا بندہ جلیا سا پوری شہر سودا خرید کے انہوں نے کہا کو سورہ رحمان شروع کی تھی جیسا تک وہ مکہ نہ جسے چھوڑنا اس حکم میں جلیا سودا کہتے بڑا لیٹ پہ کرنا مولوی سبزی وغیرہ بکی کیسی اس کلیوں کو 2-4 سجدے نار پر ماری ٹوری کا اسی لیے جب مرید آیا نہ تکیا پھر نمازی کر دے. اس علاقے کو ایڈا پہلے رواج کوئی جیسا علی پرہ والے لوگ جنہیں ہمیشہ چنگا امام رکھ رہے پڑھیا بندہ جب پوری آتا کر پھر مولوی صاحب بندے کھڑے کی تھے اتو کھوتی کی گلا بابا چالو پر یہ اس مولوی صبح نے جگڑے چھوڑنا بھی ملا نا تو علی پرہ لا کے سیدھی نماز نہ نہیں خدمت ہے. جس وقت یہ بات کہ پتھروں کا گرنا یہ بھی نبوت پر دلالت ہے، اس پر میں ترمذی شریف کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں. آپ جناب اس کا راوی کون ہے؟ ترمذی شریف جلد 2 سوا 225 کتاب میرے ساتھ موجود ہے. اب جناب بات کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرج ابو طالب للتجارت الى الشام، شام کی طرف جانے کے لیے جناب ابو طالب جناب حیدر کرار کے ابا جی
روانہ ہوئے. وخرج معه نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع اشیاخ، بہت سارے اور مکہ شریف کے جو سردار سرگنے نمبردار تائی بندے تھے وہ بھی تجارت کے لیے ساتھ سرکار بھی گئے. لیکن ہوا کیا کہ جس وقت فلما اشرفوا علی الراہب، راستے جو بصرہ شہر کے قریب پہنچتے نا، آج دمشق ہے، دمشق جس کو کہنا چاہیے، آج دمشق ہے. کسی زمانے میں بصرہ شہر جو تھا، جو رومن امپائر کا وائسرائے ہے، وہاں بیٹھا کرتا تھا. جیسا آپ جانتے ہیں کہ دلی ہے، دلی جو ہے اس جگہ انگلستان کا جو وائسرائے ہوتا تھا دلی بیٹھتا تھا، اور آج وہ ہندوستان کا حصہ ہے. لیکن پاکستان بننے سے کچھ 3-4 برس پہلے غالباً اس کو پنجاب کے حصے سے توڑ کے ہندوستان کے ساتھ لگایا گیا تھا. یہ بہت ساری تبدیلی اس وقت ہوئی تھی. یہ جو پریسیڈنسی تھی کراچی تھی، کراچی ہو کے تو اس کی اپنی پریسیڈنسی نہیں تھی، بمبے اس کا پریسیڈنسی تھی. یہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری جو LLB میں لگتی ہے نا، وہ پڑھے تو اس کے اندر یہ بات موجود ہے. اسی طرح بصرہ شہر جو ہے بڑی مدت کے بعد کینسل ہو کر بعد میں دمشق بنا ہے. یہ بصرہ شہر میں گئے تو بصرہ شہر کا جو سبربن ایریا ہے نا، اس میں جب پہنچے تو ایک راہب تھا، اس کا چرچ راستے پڑتا تھا، اس کے پاس جا کے اتر گئے. جب وہاں جا کے اترے تو کیا ہوا کہ خرج الراہب الیہم، وہ راہب ان کی طرف آیا. لیکن کانو یمرون علیہ قبل ذالک، اس سے بیشتر وہ اس کے پاس سے گزرا کرتے تھے. لیکن لا ينظر الیہم ولا یلتفت، وہ کبھی اتر کے ان کے پاس آیا ہی نہیں کرتا تھا، کبھی توجہ ہی نہیں دیا کرتا تھا. یار تو راہب ہے، رہتا چرچ میں ہے، آج کیا تلاش کرنے آیا، کبھی پہلے نہیں آیا تھا. انہوں نے اپنے کجاوے کھولنے شروع کر دیے. فجاء الراہب فیتحلل بین رکابہم، آ کے اس نے ان کے کجاووں میں گھومنا شروع کر دیا. اب وہ وقت ہے جو واضح کرے گا کہ قریب ہے کہ حقیقت احکام محمدیہ وہ تو نبی کے جگمگا اٹھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعویٰ نہ کرے. حالات میں کیا ہم بیان کرتے ہیں، سرکار تشریف کس طرح لائے، اس واقعات کیا ضرور ہوئے. اب اس وقت جو بت گرے نا میراث شریف کے وقت، ان کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ بتوں کا گرنا کس بات پر دلالت کرتا ہے. پتا ہے کہ نہیں؟ جب اس کٹاووں کی طرح گھومنا شروع کر دیا، کرتے کرتے جو سرکار کے پاس پہنچا، فاخذ بیدیہ، سرکار کا ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑ کے کہتا ھذا سید العالمین، کل کائنات کا میر کارواں. اس کو کوئی نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا، کوئی سمن اسے تعمیل کیے ہوئے تھے، کسی عدالت کی طرف سے کوئی اطلاع تھی، کسی سرکاری محکمے کی اطلاع تھی. رب کرنے والا تھا. جب تک اسلام نہیں آیا تھا کرسچینٹی منسوخ نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس میں عارفین موجود تھے. آگے سرکار کا ہاتھ پکڑ کے پہلا جملہ کیا بولا، ذمہ داری سے کہتا ہوں، ھذا سید العالمین، عالمین کا سید ہے اکیلا. اچھا اور کیا ہے، کہتے ہیں ھذا رسول رب العالمین. دوسرا جملہ اس کا یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. قریب ہے کہ حقیقت احکام محمدیہ جگمگا اٹھے اور نبی کے پہچان لی جائے. جبکہ لو لم تمسسوا نار، اگر جو سے آگ نبی چھوئے، یہ نبوت کا دعویٰ نبی کرے تو بھی بطور نبی کے پہچانا جائے. حقیقتیں واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ سارا ریکارڈ میرے پاس میں ساتھ لایا ہوں. نہیں پتہ ہے مولوی کو کدے کاٹا ہوا تو 100 صرفہ کرنے تھے، سیدہ کو کاٹا ہوا تھا کدے چھوڑ دے. بیچارے پردیسی جیسے نماز پہ پڑھانا راجے انہوں نے لنگوٹے جی سر پہ کیا لگے. پورا راجا کنڈی پر ہاتھ ماروں گا کہ چائے کھانا کوئی پیو لگنے روز روز لنگوٹے سر پہ پڑا نہیں. پہلا جملہ اس نے کیا بولا، ھذا سید العالمین، یہ ساری کائنات کا سردار ہے. دوسرا رسول رب العالمین، یہ عالمین رب العالمین کا یہ رسول ہے. تیسرا جملہ اس نے کیا بولا، یبعثہ اللہ سبحانہ وتعالی رحمت للعالمین. اس کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے رحمت بنا کے نا
تو کائنات میں اس کو بھیجنا ہوگا، بھیجنے کا وقت باقی ہے، باقی سارا کورم پورا ہو چکا ہے۔ جب یہ بات اس کے سب نے سنی تو اس وقت وہ ایسا پوچھنے لگے اس سے کہ ما علم کا، دو لفظ روایت میں آتے جناب مولانا ڈاکٹر صاحب، ما علم کا ایک، ما علمک دونوں معنی صحیح ہے، تیرا علم کیا ہے یعنی تیرے علم کا سبب کیا ہے، ایک ما علمک کس چیز نے تجھے بتایا ہے کہ یہ رسول رب العالمین ہے، یہ رحمت اللہ عالمین ہو کر مبعوث ہوگا، یہ ساری کائنات کا سردار ہے، ساری کائنات کا سردار ہے، ایک عالمین کے رب کا رسول ہے، تو اس کو رحمت بنا کے رب بھیجے گا عالمین کے لیے تین، یہ تینوں باتیں پتہ کس نے چلی؟ سوال تھا بڑا خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اذا اشرفتم من العقبہ، الاشراف کا اگر من صلہ واقع تو تجاوز کرنے کی معنی ہوتے ہیں، الاشراف ہو علا ہو، اشراف کا اگر صلہ علا ہو تو کسی کے پاس پہنچنا، کہتا اذا اشرفتم، اذا اشرفتم من العقبہ، جس وقت کو سامنے والی گھاٹی سے تم گزرے ہو نا تو لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا له، میں نے دیکھا کہ ہر درخت ہر پتھر اس کے سامنے سجدے میں گرا۔ استدلال کرنے لگا ہوں، اس کو اپنے آرگومنٹ میں پیش کرنے لگا ہوں، اس ریفرنس کو میں اپنے اس کیس کو آرگیو کر رہا ہوں کہ اس نے سرکار کے رسول ہونے کے لیے ایک تو نبوت علامت بتائی ہے نا، دوسرا جو رات کو پتھر گرے تھے ان سے میں استدلال کرنا چاہتا تھا، پتھر نبوت پر دلالت کس طرح کرتے ہیں، اس پر حدیث پیش کی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری یمن کے رہنے والے اکابر صحابہ میں سے ہیں، اور جو آدمی امت میں سب سے زیادہ خوش آواز تھے نا، ان میں پہلا درجہ حضرت ابی بن کعب کا تھا، دوسرے درجے کو خوش آواز آدمی یہ تھا، جب قرآن مجید پڑھتے دردہ تاریخ مزہ آ جاتا تھا، سمجھتے تھے کہ قرآن مجید نازل کس طرح ہوا ہے، پڑھا کس طرح جاتا، بڑا خوش ذوق آدمی۔ ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی کہتے ہیں، جب اس سے پوچھا گیا تو کہتا ہے جو فلاں گھاٹی سے تم آگے گزرے ہو نا، کوئی درخت نہیں گرا ایسا تھا جو اس کے سامنے سیدھے میں نہ گرا ہو، کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو اس کے سامنے نہ گرا ہو۔ کہتے اس سے کیا مطلب نکلتا؟ ان کا یہ سابقہ ہمارے عقائد میں موجود ہے کہ ہذان لا یسجدان الا لنبی، درختوں کو اور پتھروں کو نبی کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی عادت نہیں۔ جب پتھر گرے تو میں سمجھا، جب پتھروں نے سجدہ کیا تو میں نے سمجھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اس کا پہلا اعلان کب ہوا؟ اس تاریخ ہوا جس تاریخ سرکار نے اپنی والدہ ماجدہ کے حجرے میں قدم رکھا تو جو کعبے کے اندر بت تھے وہ گر گئے، اور پتھروں کے ادھر منہ کر کے سجدہ کرنے سے یہ نتیجہ نکل آیا کہ پتھر سجدہ نہیں کیا کرتے مگر نبی کے لیے کیا کرتے ہیں۔ میلاد کی تاریخ بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ اور اس کی تفسیر یہ ہے جیسا کہ پھر واقعہ یہ ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے، حقیقت حقا محمدیہ بطور نبی کے پہچان لی جائے، جبکہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرے۔ کہ بھائی بات سمجھ آئی نہیں؟ ہاں، اس وجہ آگے چلیے تو فصحابہ وہ رائب چلا گیا، فصنع لهم طعاما، جا کے ان کے لیے کھانا تیار کیا، جن کی بات کبھی پوچھی نہیں تھی ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ فجاء به، وہ سارا کھانا ضیافت لے کر کے آ گیا، تو آگے آ کر کے پوچھا، ہوا فی ریۃ الابل، وہ سرکار کو چھوٹا سمجھ کے نا بے قدرہ نو یوسف مصری کیوں کر لگے سونا، چمچڑی دے پانے، ابھی صاحب رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے، آپ رہتے ہیں چمچڑی دے پانے یارو سورج بہت کرونا، بے قدرہ نو یوسف مصری کیوں کر لگے سونا۔ ان کو کیا پیار ہے، یہ بات ان کو پتا چل چکی ہے رسول رب العالمین ہے، یہ بات پتا چل چکی کہ یہ سید العالمین ہے، یہ بات پتا چل چکی کہ اسے رحمت العالمین بنا کے بھیجے گا۔ اس کے بعد انہوں نے اونٹ چلانے پٹو میں گایا اور بے قدرہ یوسف مصری کیوں کر لگے تصوی کو یہ پہچان لینے کے بعد تو اونٹ چلا دیا نا، سٹے کو تکری کمانے جاتا تو اونٹ چلا دکھا دوں، ان کو ایک بیگانے آدمی نے ایکسکلپٹری ایویڈنس نے، ایک مخالف دھڑے کی شہادت نے یہ کہہ دیا یہ رسول رب العالمین ہے،
یہ رحمت العالمین ہے، یہ سید العالمین ہے، اب اس کے بعد ہٹھاؤ لے کے کہیں کہ تم اونٹ چلا بیٹھ دے. اس نے کہا اس راہب نے، یار جس کے لیے دعوت پکائی ہے وہ تو یہاں ہے نہیں، فارسلوا الیہ، کوئی بندہ بھیجو جو اسے بلا کے لائے. جب سرکار کو لایا گیا تو کہہ کہ سبقوہ الی الفیء، وہ جتنا درخت کا سایہ تھا نا، وہ جتنے نمبردار تھے نا، میں کمیونٹی لیڈر ہوں، میں چیئرمین لگایا ہوں، میں صدر ہوں، میں سیکٹری لگایا ہوں، وہ چندہ لگا کے داروں سیکٹری کرے کہ سیکٹری دسیا چندہ کرانے والے سیکٹری وہ تو میں اجازت نے بھی لگایا. انگریزی اکاؤنٹس تک کے لیے نا میں اجازت نے بھی لگایا. اب جناب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سایہ سارا سایہ گھیر لیا. سرکاری دوران میں آ کے دھوپ میں بیٹھ گئے تو دھوپ پہ آ کے بیٹھے فمالا الیہ، اس شجرۃ درخت کا سایہ جو ہے نا ان کو چھوڑ کے سرکار کی طرف جھک گیا. جب ان کی طرف جھک گیا اس وقت وہ سارے شرمندہ ہوئے. اب کھانا کھا چکے اس وقت وہ آدمی کہتا ہے کانا یناشدہم، اللہ کے واسطے دے رہا تھا کہ میں یہ تولا ہو، اس کا متولی کون ہے، اس کا سرپرست کون ہے. انہوں نے جناب ابو طالب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو آپ نہ لے کے جائیں. کیا ہوگا کیا کہ ان الروما عرفو بصفت ہی، جو میں بتا رہا ہوں نا نشانیاں، اس کے ذریعے سے یہ بھی اس کو پہچان، یہ جو ہے رومن یہ بھی اس کو پہچان جائیں گے، فقتلوہ، اس کو قتل کر ڈالیں گے. اس لیے تو میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں اسے واپس کرو. جو دو آدمی لڑائی کرتے پولیس پوچھتی نہیں کہ انٹیریئر موٹیو کیا ہے، وجہ اناب کیا، کیوں مارا ہے. مطلب ایک آدمی کسی کو آدمی کو قتل کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں اتنا بڑا جرم کسی شخص نے کیا ہے تو زبردست وجہ اناد نہ ہو تو قتل جیسا اقدام کوئی نہیں کیا. یہ کوئی نہیں کہتا اس نے میری پینسل چھینی تھی لیے نہ مار دیا. پینسل چھیننے پر بندے کو بندہ مارنے کی عادت نہیں. جاتے میرے کپڑوں پہ سے تھوک دیا تھا اسے بندہ مار دیا، ایسا نہیں کرتے. وجہ بتانا پڑتی ہے. اور اتنی بڑی شخصیت کو ماریں گے کیوں؟ معلومات مذہبی مخاصمت بھی ایک ایسی چیز ہے جس وقت وہ پیدا ہو جائے تو رحمت اللہ العالمین بھی ہو تو لوگ نہیں چھوڑتے. اب یہاں سے واپس روانہ ہونے لگے. اس پر محدثین کے ایک طبقے نے گفتگو کی ہے کہ ان کے روایت میں الفاظ ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی کو بھیجا. یہ دراصل حدیث منقطع کا ٹکڑا ہے. اس وقت حضرت نبی کریم علیہ السلام کی اپنی عمر شریف جو ہے یہ 12 برس ہے، تو صدیق اکبر 2 سے زیادہ برس آپ سے چھوٹے ہیں. وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے سفر پہ جائیں. بلال حبشی غالباً اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے. تو راویوں کے ایک طبقے نے کہا کہ کیونکہ یہ حدیث کا ٹکڑا جو ہے تاریخ کے خلاف ہے اس لیے ہم اس حدیث پر اعتماد کرنے سے عاجز ہیں. محدثین کے ایک بڑے طبقے امام ابن حجر فقیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں یا اسناد کمزور ہو تو حدیث پر اجرا ہوتی ہے، یا متن کمزور ہو. اسناد میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ بخاری کے بہت ابھی معتبر ترین راویوں میں سے ہے. اور جو حدیث کا متن ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. رہ جاتی ہے بات ایسی ہے جیسا 2 گواہ گزرے کہیں ہم فتح خان کے تانگے پر بیٹھ کے آئے تھے، دوسرے کہیں دفتر خان کے تانگے پر بیٹھ کے آئے تھے. اگر کسی کے بھی تانگے پر بیٹھ کے آئے تھے جو شہادت دی ہے وہ تو ایک ہے. تانگے کے فرق کی وجہ سے شہادت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. سمجھے بات؟ اس لیے وہ کتابیں ان کے ساتھ لایا وہ جنہوں نے اس حدیث پر گفتگو کی اور اس کے منہ توڑ جواب دیے. تو کیا مطلب نکلا؟ اب جناب وہ وقت شروع ہو گیا ہوا ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے جبکہ اسے آگ نے نہ بھی چھوا ہو. میرا خیال ہے کہ اب آپ اس سے زیادہ آپ کے صبر کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے. میں کل آنا ہے آپ کا، پرسوں کل تو میری بیڈ فورڈ میں تقریر ہے تو پرسوں میں ان کے پاس فقیر صاحب کے پاس رہوں گا. تو میں نے کیا نام لیا؟ فقیر صاحب نے کہہ دیا. فقیر صاحب ٹیلی فون ایک چیز ہے.
الحمدللہ اس وقت آپ کی پہچان میں ساتھی کو کوئی دقت نہیں. تو اس کا بقیہ مضمون میں وہاں کروں گا. یہاں تو یہ ذرا دقت ہے کہ آپ کئی گھنٹوں سے لگاتار بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی محبت میں بڑا زمانے کا سما ہے. آپ کی نگاہوں میں ایک بےتابی ہے باتیں باقی سننے کے لیے. جو آگے چلیں گے نا تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. چلیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت سے بھی ملاشی ثابت ہے. قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے جب اسے آگ نے نہ بھی چھوا. یہ انشاءاللہ کئی جگہوں یہ تقریر ہوگی لیکن لگاتار چلتے ہی چل جائیں گے. اور کتابیں ساتھ لائے ہوا ہوں, سب پر شواہد پیش کریں گے. اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں, سلام پڑھا جائے. ہاں, ایک انٹرنیٹ کا اعلان ہے. میرے کوئی مرید ساتھی ہیں ناروے کے رہنے والے, انہوں نے ایک نیا کمپیوٹر میرا خیال ہے انہوں نے خود اس کو فارمولیٹ کیا ہے. وہ میری تقریر الائیو سنی جاتی ہے, درس بھی. بدھ اور جمعرات 2 دن نماز مغرب کے فوراً بعد, بدھ والے دن انگریزی میں درس قرآن پاک ہوتا ہے اور جمعرات کو اردو میں ہوتا ہے. مغرب سے عشاء تک وہ بھی الائیو سنا جا سکتا ہے ہر بدھ اور ہر جمعرات کو. اور جو جمعے کی تقریر ہے یہ 12:30 بجے شروع ہو کر 1:30 بجے ختم ہوتی ہے, 1 گھنٹہ بعد. ابھی ہو سکتا ہے 1-2 منٹ اوپر نیچے نہیں ہو جائے, لیکن یہ الائیو تقریر سنی جاتی ہے. اس کا ویب سائٹ کچھ سسٹم میں تو اس کو جانتا نہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن جن کے گھروں میں اس طرح کے کمپیوٹر کا بندوبست ہے اس کا جو ویب سائٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ www.yannabi یا رسول اللہ اور تیسرا سید عبد القادر جیلانی, ان تینوں میں سے کوئی ایک لگا لیں. وہ ساری تقریر 355 تقاریر میری پہلے کمپیوٹر پر آ چکے ہیں. yannabi.com, یا رسول اللہ.com, سید عبد القادر جیلانی.com. اس طرح وہ 325 تقاریر کو انگریزی میں کو اردو میں وہ بھی اس پہ آئی ہوئی ہیں, وہ بھی سنی جا سکتی ہیں. اور الائیو جو ہے وہ ہر جمعے پہ تقریر سنی جایا کرے گی انشاءاللہ تعالی. اس جمعے میں جو تقریر کی ہے امریکہ میں دوستوں نے ہمیں فون کیا کہ ہم نے وہ تقریر آپ کی سنی ہے. پاکستان میں دوستوں نے فون کیا کہ آپ جن کو ہم یہاں اس ملک میں بتا سکے انہوں نے اپنے کمپیوٹر لگائے, اچھی طرح سے وہ سنی گئی ہے.